ناظرین کرام، ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں چلتے ہیں جن کے درجات کو اللہ نے بے انتہا بلند فرمایا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ آج مل کر ہدیہ عقیدت ہم پیش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ بات یہ ناظرین کہ یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ کامیابیاں وسائل کی نہیں بلکہ جذبوں کی صداقت کی محتاج ہوتی ہیں۔ تاریخ انسانی کی کئی ایک ایسی مثالیں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ وسائل کچھ نہ تھے مگر جذبے صادق تھے تو ایک دنیا اسیر ہوئی، یعنی جس کو عذر کی زنجیروں نے جکڑ لیا وہ رک گیا اور جس نے جذبوں کے پر لگائے وہ اڑ گیا۔ ایسی ایک ممتاز ہستی ناظرین جو تاریخ کے کرتاس پر بیک وقت مشرق و مغرب میں روشن ہے، جو کسی لینڈ لارڈ کی اولاد نہ تھے بلکہ ایک اون بن کر بیچنے والے کے لخت جگر تھے، جن کے پاس ایک وقت میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل تک موجود نہ تھے مگر جذبے انتہائی صادق تھے، اور انہی جذبوں نے انہیں اس مقام پر پہنچایا کہ دنیا انہیں انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ناظرین کرام، امام محمد غزالی علیہ رحمہ 5ویں اور 6ٹھی صدی ہجری میں مسلم دنیا کے آسمان کے وہ چاند ہیں جنہوں نے اپنے علم کی روشنی سے باطل عقائد کی تاریکی کو مکمل طور پر چیر کے رکھ دیا۔ فلسفے کی گھاٹیوں سے گزر کر مغرب کے فلسفے کو زمین بوس کرنے والے، علم کلام کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اس کا رد کرنے والے، متکلم کے درجے پر پہنچ کر اقلیت پسندوں کا رد کرنے والے، باطنیہ مشرب کی کلی کھولنے والے، حجت الاسلام کی سند پر تشریف فرما ہونے والے امام محمد غزالی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تصوف کے آسمان پر عشق و محبت کے، فرائض و واجبات کے، تقوی و پرہیزگاری کے، تزکیہ نفس و اصلاح احوال کی تعلیمات پر مبنی ایسے ستارے روشن کیے جو عام مسلمان کو بھٹکنے سے بچانے اور منزل مقصود تک پہنچانے میں رہنما بنے۔ یعنی امام محمد غزالی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے عقل کو عشق کے تابع کیا، بلکہ یوں کہیے کہ عقل کو عشق کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ جو چومکھی کی جنگ ناظرین لڑنے والی وہ ہستی ہیں، وہ عظیم مجاہد بزرگ ہیں جنہوں نے ایک طرف تو تصنیف و تالیف میں اور درس و تدریس میں اپنا کردار ادا کیا، اس وقت اٹھنے والے فتنوں کا مکمل طور پہ رد کیا، خانقاہی نظام کو مکمل طور پہ مضبوط کیا، وہ سوچ، وہ فکر، وہ طاقت تیار کی جس کا اثر صلیبیوں کی یلغار کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے والے مجاہدین کی جماعت میں بھی ناظرین نظر آیا۔ تو دوسری طرف معاشرتی اصلاح کا وہ ہرکارہ جو سلاطین وقت یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بنتے تھے، بنیادی طور پر انہیں بنایا گیا، اور پھر عالم یہ ہوا کہ بدترین طرز حکومت، بدترین معاشرت اور بیہودہ معیشت کی بنیاد پر ان کو تنبیہ کی۔ جہاں حلال مال کا تصور نہیں تھا، حرام عام ہو چکا تھا ناظرین، یعنی ٹیکسز بھی جو ہیں وہ ظالمانہ طور پہ لیے جاتے تھے، آپ نے سلاطین وقت کو تنبیہ کی کہ طرز حکومت اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ سلطان سنجر جو پورے خراسان کا اس وقت فرما روا تھا، امام نے ملاقات کر کے اس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ افسوس کہ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں اور تیرے گھوڑوں کی گردنیں توق آئے ذریعے کے بار سے جھکی جاتی ہیں۔ امام غزالی علیہ رحمہ ناظرین جس شدت سے یونانی فلسفے کو زمین بوس کیا، یہ آج کے دور میں سمجھنے کی بڑی اہم ترین بات ہے کہ اس کے نتیجے میں اسلام کو ایک مرتبہ پھر روحانی، اخلاقی، ایمانی، ثقافتی برتری کے ساتھ ساتھ علمی و عقلی برتری بھی حاصل ہو گئی۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ تمام جدیدیت پسند مفکرین اور تمام مغربی مفکرین غزالی علیہ رحمہ کا ذکر کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان سب کا مشترک صدمہ یہ ہے کہ غزالی علیہ رحمہ کے فلسفیانہ حملے نے اسلامی معاشروں میں الحاد، لادینیت، زندقہ، آزاد خیالی، بے حیائی، روشن خیالی، خیرت افروزی کے تمام راستے محدود و مسدود کر کے رکھ دیے ہیں۔ لہذا جس طرح غزالی علیہ رحمہ ناظرین کے عہد میں عالم اسلام کو یونانی فکر، فلسفے اور تہذیب کا خطرہ درپیش تھا، مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے جس کی بنیاد عقل، ریاضی، طبیعیات اور خود پسندی پر رکھی گئی تھی، اسی طرح عصر حاضر میں عالم اسلام کو مغرب سے یہی خطرہ درپیش ہے۔ اور آج دنیا کو ایک بار پھر ناظرین امام غزالی علیہ رحمہ کی ضرورت ہے جو مغربی فکر و فلسفے اور الحاد کے فتنے کو اسی طرح سے مجروح و مفلوج کر دیں جس طرح انہوں نے ماضی میں یونانی فلسفے کو اپاہج بنا دیا تھا۔ آخری جملے مشہور جو مستشرق تھا ناظرین مونٹگومری واٹ، اس نے امام غزالی علیہ رحمہ کی اہمیت کو بخوبی جان لیا تھا، وہ جانچ لیا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ
اسلام کو جو عصر حاضر میں مغرب سے جو مارکہ درپیش ہے بنیادی طور پہ ماضی میں یونانی فلسفے کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا، وہ لکھتا ہے کہ اس صورتحال کا حل صرف اور صرف فلسفہ غزالی علیہ الرحمہ کے عمیق مطالعے میں پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمان موجودہ صورتحال سے کامیابی کے ساتھ ادا برا ہونا چاہتے ہیں تو ایک بار پھر ان کو امام غزالی علیہ الرحمہ کو دیکھنا ہوگا۔